میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا سنو میرے علی کو یام نہیں ہے بلکہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی مالک عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور جس وقت بتوں کو گراتے جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو مالک نے مجھے بھی وہ مقام عطا کر دیا، اگر آپ اجازت عطا کریں تو آسمان کو چھو کر نہ دکھاؤں دنیا والوں کو۔ وہ مقام آپ کو مل گیا تھا، مولا کائنات کو ایسے نہیں ملا تھا، حضور کے قدموں پر سب کچھ قربان کیا تھا تو مالک نے مقام عطا کر دیا تھا۔ ان واقعات کو ہمیں پڑھ کر اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا دین کے ساتھ مخلص رہنا ہے، دین کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر چلنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، جھکنا بھی نہیں ہے بکنا بھی نہیں ہے دین کے نام پر۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یار اب یہ بات کی تو فلاں بندے کو بری لگ جائے گی، اب یہ بات کی تو فلاں بندہ بڑا امیر آدمی ہے میرے سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات اس کے اوپر منطبق ہو سکتی ہے، یہ تو اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، وہ کہے گا میرے بارے میں حضرت صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو مسجد کا خرچہ کون چلائے گا، علامہ صاحب کا راشن کا انتظام کون کرے گا؟ تو پھر وہ لوگ بیچارے ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں، لیکن جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں پھر وہ بھوکے نہیں مرتے بلکہ مالک ان کو مقام عطا کر دیتا ہے، پھر مالک ان کے سینے کو غنا سے بھر دیتا ہے، پھر وہ بھوکے نہیں مرتے، پھر دنیا ان کو دیکھتی ہے کہ مولا کائنات کے سامنے ایک فقیر آتا ہے اور کافروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے یار کچھ دے دو۔ اب انہوں نے دیکھا سامنے حضرت علی کھڑے ہیں، اب ان کو شرارت سوجی، کہنے لگے یار وہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے نا اس کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاؤ وہ تمہیں دے دے گا۔ اب وہ فقیر ان کو چھوڑ کر مولا کائنات کے پاس آتا ہے، آ کر 10 سے سوال دراز کرتا ہے، مولا کائنات نے کچھ پڑھا اور روایتیں پڑھیں، حضور پر درود پڑھا تھا، پڑھ کر اس کی مٹھی کے اوپر پھونک دیا، فرمایا جاؤ جو کافر ہنس رہے ہیں ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ یہ تھے جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پس پش نہیں ڈالا تھا، لوگوں کے ڈر سے حق کو چھوڑا نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حق کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، پھر تم بھوکے نہیں مرو گے۔ مولا کائنات نے اس کی مٹھی کے اوپر دم کیا، فرمایا جاؤ کافر ہنس رہے ہیں ان کے سامنے جا کر کھولو۔ کافر ہنس رہے تھے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ پھونک مارنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ علی ہے جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی کو مالک نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا سنو میرے علی کو یام نہیں ہے بلکہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی مالک عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ وہ علی بات کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ فقیر مولا کائنات کے پاس آ گیا، آپ نے اس کی مٹھی کے اوپر دم کیا، واپس پلٹا کافروں کے سامنے، فرمایا جاؤ جو کافر ہنس رہے ہیں ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھول دو۔ آپ پڑھے روایات، جب مولا کائنات نے اس کی بند مٹھی کے اوپر پھونک ماری، اس نے جا کر کافروں کے سامنے کھولا تو کافر پریشان ہو گئے، لرزہ برندام ہو کر رہ گئے کہ مٹھی خالی ہے، پہلے تو خالی ہے لیکن جب مولا کائنات نے پھونک ماری تو اس مٹھی کے اندر سونے کی اشرفیاں پیدا ہو جاتی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک پھر ان کو مقام عطا کر دیتا ہے کہ ہر بندہ ان کی چوکھٹ کے اوپر آ کر سلامیاں پیش کرتا ہے۔ آئے تو جناب تھوڑا سا علم آ جائے نا تو حضرت صاحب بھی ممبر کے اوپر ٹکتے نہیں ہیں، پھر اچھلتے پھرتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ لیں تو کہتے جی تقوی کا ہیضہ ہو گیا، بڑا علم آ گیا، جی میرے سامنے کوئی آ کر بات کرے، میں نے تو فلاں کتاب پڑھی ہے، میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے۔ میں نے کہا تو یہ باتیں کر رہا ہے، ادھر سن مولا کائنات کی بات، جن کو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اس علی کے علم کا عالم کیا ہے؟ کمال کی بات ہے یار۔ یہ بات جب میں نے پڑھی نا تو مجھے اتنی کمال کی یہ بات لگی نا کہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا جی مولوی کیا بنے پھرتے ہیں، آتا کیا ہے ان کو؟ مولا کائنات کے پاس کتنا علم تھا لیکن غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، عاجزی انکساری، غریبوں کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں روایات کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا یہ سامنے بیٹھنے والا شیر خدا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا انداز ایسا تھا۔ آج تو پیر صاحب کا انداز بھی سب سے جدا گانا ہوتا ہے، پروٹوکول اتنا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے وہ پیر صاحب آ رہے ہیں، انداز ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی قربان جائیں۔
اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عاجزی کمال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا تھا کہ جب علی اپنی تلوار لے کر سرے بازار کھڑے ہیں، کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یار اس کو کوئی خرید لو. اگر علی کے پاس اپنے تیبند خریدنے کے لیے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تم سے یہ بات نہ کرتا. یہ انداز ہے مولا کائنات کا. اور یہ جو بات میں نے اب آپ کو بیان کرنے لگا بڑی کمال کی بات ہے، آپ کے علم کی بات. آپ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا علم بسم اللہ کا جو با ہے اس کے اندر بند ہے، اور پورے با کا علم جو با کا نقطہ ہے اس کے اندر بند ہے. فرمایا صحابہ میں تمہیں بتا رہا ہوں انا ہاذہ النقطہ، وہ با کا جو نقطہ ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے. یہ علم ہے آپ کا. آنا نقطہ با، فرمایا اس با کا نقطہ علی ہے. اور فرمایا علی کو مالک نے مقام دیا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرمایا 70 اونٹ مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے، صرف ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں. یہ علم کا عالم ہے. تو جب آپ کا یہ علم ہے تو پھر دل سے آواز اٹھتی ہے کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یارو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے. تو آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو منبر رسول پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ تھا. مجھے بتاؤ تو صحیح یار، آج ہم بات کریں تو ہم برے بن جاتے ہیں. یار اپنے ایمان سے بتاؤ. یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کسی نے ہمارے کو پیسے نہیں دبائے ہوئے جو ہم ہر دوسرے دن یہی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ حضور کی امت کو پیغام دیتے ہیں، ان کو درس ہدایت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یار کھوٹے اور کھرے کے اندر فرق کرنا سیکھو. کوئی خیال کیا کرو کہ جو تیرے نبی کا وفادار نہیں ہے وہ تیرے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے. جو تیرے نبی کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو شیطان کے علم سے کم تھا. کبھی کہا جاتا ہے کہ امی کا کیا معنی ہے، ہمارے سے پوچھتے ہیں امی کا کیا معنی ہے، اور اس کا معنی جو لوگ بیان کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. امی حضور کا لقب ہے اور اس کا معنی یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، خدا را اس بات کو سمجھیے گا، حضور کی طرف نسبت کرتے میں اس کا معنی نہیں کر سکتا. ویسے مطلقاً اگر لغت کے اندر آپ پڑھ کر دیکھ لیں امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اس معنی کو منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضور کی طرف. مجھے بتاؤ ان کا ایمان کہاں گیا؟ حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے علی کے علم کا عالم یہ ہے. کیا آپ کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ مل کر اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے؟ یہ تو در رسول کے غلام کی شان کا عالم ہے. مجھے بتاؤ حضور کی شان کا عالم کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ سکی در رسول کی؟ بڑے بد نصیب تھے وہ جو قرار تک نہ پہنچے. یارو در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے، حضور کے دل تک نہیں پہنچ سکے. مالک نے آپ کو مقام عطا کر دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ مولا کائنات کو رب نے پھر وہ مقام عطا کیا. جب خیبر فتح ہوا نا، مولا کائنات تو سوئے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کدھر ہیں؟ عرض کیا گیا حضور ان کی تو طبیعت خراب ہے، ان کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہے، آنکھیں خراب ہیں. حضور نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. عرض کرتے ہیں حضور میری تو آنکھیں خراب ہیں. فرمایا علی آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹا لے، مالک نے تیرے ہاتھ کے اوپر فتح یابی رکھ دی. اور حضور نے اعلان کیا تھا رات کے وقت، فرمایا صبح کے وقت میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ کے اندر دوں گا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور خالی یہی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اور فرمایا اس کے ہاتھ کے اوپر فتح رکھی ہوگی. مجھے بتاؤ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح یابی عطا کر دے گا. نبی جانتے ہیں کہ علی کے ہاتھ کے اوپر جھنڈا دینا ہے، اور علی جب جھنڈے کو اٹھائیں گے تو مالک علی کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو فتح یابی عطا کر دے گا. یہی تو علم غیب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صبح ہوتی ہے، حضور نے بلایا، حضور نے ہاتھوں کے اندر جھنڈا تھمایا، اور حضور نے فرمایا کہ آج علی کے ہاتھ کے اندر خیبر کی فتح مالک نے لکھی ہے، اور خیبر کا جھنڈا علی کے ہاتھ کے اندر ہے. تو فرمایا کل قیامت کے دن جب لوائے حمد ہوگا
جو جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا مظہر ہوگا، فرمایا وہ جھنڈا بھی علی کے ہاتھ کے اندر ہی ہوگا۔ اور لوائے حمد وہ جھنڈا ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اور ایک حصہ میں پڑھ رہا تھا، ایک حصہ اس کا پتہ کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان ہے۔ 3 حصوں پر یہ جھنڈا مشتمل ہے۔ فرمایا آدم سے لے کر ساری کائنات اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، جو جو حضور کے غلام ہوں گے سارے اس کے نیچے ہوں گے، اور وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کے ناموں کو اور ان کا احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان پڑھ جاہل قسم کے، بھنگی قسم کے لوگ حضرت علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ایک سوٹا لگایا، ادھر سے علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تجھے پتہ نہیں مولا کائنات کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ میں نے کہا مولا کائنات کی شان یہ ہے، آپ اتنے پاکیز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ ایک دریا کے اندر گر جائے اور اس دریا سے ایک جگہ کو سیراب کیا جائے، اس زمین سے سبزہ ہوگے، اس سبزے کو بکری کھائے، وہ بکری دودھ دے، تو علی اس بکری کے دودھ کو بھی چھوڑ دے گا، علی اس بکری کے دودھ کو بھی نہیں پیے گا۔ آپ کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علی جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوتی ہے، اللہ اکبر، آپ پڑھ کر دیکھیں، ہماری تاریخ ہے یہ، جتنے بھی عظیم بر، عظیم نامور اور بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اوپر آزمائشیں آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تم میں سے کون آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر، آپ پڑھ کر دیکھیں، 2 سال 4 ماہ 10 دن آپ خلیفہ رہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے اوپر جو مشکلات آئی، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر بعض روایات کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے اوپر 50 دن اور بعض نے 80 دن لکھا ہے کہ آپ کے اوپر پانی بند کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر مولا کائنات کی باری آئی، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بیٹے امام حسن کو زہر دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، پڑھ کر دیکھیں، ہمارے بزرگوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہوئے، وہ سینہ تان کر اسلام کے لیے کھڑے رہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو ان کے بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام زین العابدین کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے ظلم و ستم کے آپ کے اوپر پہاڑ توڑے گئے۔ آگے چل کر دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی لاش اٹھائی جاتی ہے تو جیل سے اٹھائی جاتی ہے، وقت کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، اور آپ کو مقام ملا تھا کہ آپ پڑھے روایات، 40 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے جس وضو کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی تھی، اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کو یہ مقام مالک نے عطا کیا تھا، لیکن آپ کی لاش اٹھتی ہے تو قبرستان سے نہیں اٹھتی، قبرستان کے پاس سے نہیں اٹھتی، کسی محلے سے نہیں اٹھتی، کسی چوراہے سے نہیں اٹھتی، بلکہ جیل سے اٹھ رہی ہے، اپنے وقت کے امام کی لاش اٹھائی جا رہی ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حق کے لیے کھڑے ہو گئے، سینہ تان کر پیچھے نہیں ہوئے۔ آگے چلتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اور ایسے کوڑے مارے گئے کہ آپ کہتے ہیں ہاتھی کو بھی مارتے وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن میں چیختا نہیں تھا، ہر کوڑے پر کہتا تھا الحمدللہ مالک تیرا شکر ہے تو نے احمد بن حنبل کو دین کے کام کے لیے چن لیا۔ آگے چلے، امام مالک اپنے وقت کے امام ہیں، اور یہ کسی آج کے میری طرح کسی چھوٹے اور کم علم مولوی کی بات نہیں سنا رہا، جو منبر رسول پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا تو جانتا ہے لیکن اس کا عمل زیرو ہے۔ میں اس عالم کی بات نہیں کرتا جو 4 ٹگے دیکھ کر بک جاتا ہے، میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جو در رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دیتے ہیں، اور مالک نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ آپ فرماتا ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو حضور کی حدیث پڑھی ہو اور رات کو سویا ہوں اور صبح اٹھا ہوں تو زہرا کے بابا کا دیدار نصیب نہ ہوا۔
ہر رات کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو انداز اپنایا گیا امام مالک کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گدھے کے اوپر سوار کیا گیا، آپ کے چہرے کو کالا کر دیا گیا، آپ کی داڑھی کو مونڈا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مولانا احمد اللہ احمد شاہ راسی آپ کی گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک کے اندر لٹکائی گئی تھی۔ یہ ہمارے علماء کی باتیں کر رہا ہوں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے نام پر۔ یہ لوگ لڑکھڑائے نہیں تھے، باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، سب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ ان کا یہ انداز تھا، ستم گر تو آ ہم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں۔ سرعام لوگوں کے سامنے اعلان کرتے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم انہی کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ ان لوگوں کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ بغداد کو اجاڑا نہیں گیا، ہماری تاریخ ہے کہ منگول سردار عیسائی ہو گیا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا سر کاٹ کر نہیں لائے گا تو اس بندے کا سر کاٹ دوں گا، اور مسلمانوں کے سروں سے ایک مینار تعمیر کیا جائے گا۔ پھر لوگ ہاتھوں کے اندر پیسے لے کر گھومتے تھے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے، کسی مسلمان کا پتہ بتایا جائے، اس کا سر کاٹا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے اٹھائے، جب دجلہ کا بند توڑ دیا گیا تو وہاں سے 1.25 لاکھ لاشیں اٹھائی گئی مسلمانوں کی، ہماری تاریخ ہے۔ مولانا حسرت معانی، کیا بات ہے، انگریزوں نے اتنی سزائیں دی ان کو، اور آخری وقت تک آپ دین کے لیے کھڑے رہے، دین کے نام کے لیے کھڑے رہے، اور آپ کو انگریز خط لکھ کر بھیجتے تھے، یار تم ایک دفعہ کہہ دو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم ایک دفعہ اعلان تو کرو، کا کیا ملے گا؟ کہا آدھی بادشاہی آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی، اور آپ انتہائی بیمار ہیں لیکن آپ سے چکی چلوائی جا رہی ہے، کہتے تھے چکی پیسو تمہیں پتہ چلے حضور کی غلامی کیسے کی جاتی ہے، لیکن آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ اندر سے خط لکھ کر ان کو بتاتے ہیں، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، طرف تماشا بھی، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو، اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں تک کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ یا آپ نے اندر سے خط لکھا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، جو کرنا ہے کر لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، کہ کبھی شکایت کیے تو بات کر، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ آج تو حضرت صاحب بھی ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں، ان کا اعتقاد کمزور ہو گیا، وہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔